تو اللہ پاک اپنے پیارے بندوں سے اور اپنی پیاری بندیوں سے کیا کہتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ مت سمجھو کہ تم پر روزے فرض کیے ہیں تو صرف تم پر ہی روزے فرض کیے ہیں اس لیے کہ تم شان والے نبی کے امتی ہو، شان والے نبی کے امتی ہو اس لیے تم پر روزے فرض کیے، ایسا نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں پر روزے فرض کیے تھے۔ اب ماں بہنیں ہم اللہ سے سوال کر لیں کہ اللہ رمضان کے مہینے میں روزے ہم پر فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ کیوں ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے؟ کیوں ہمیں پیاسا رکھا جاتا ہے؟ کیا ہم کھانا نہ کھائے تو اللہ کا کھانا بڑھ جاتا ہے؟ کیا ہم پانی نہ پیے تو اللہ کا پانی بڑھ جاتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ کے خزانے تو گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور جب ہم دین میں نہیں کھاتے تو رات کو کون سا بھوکا رہتے ہیں؟ رات کو ایسا کھاتے جیسے زندگی میں کبھی کھایا نہ ہو۔ تو ہم اللہ سے سوال کر لیں الہ العالمین ہمیں بھوکا کیوں رکھا جاتا ہے، پیاسا کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے لعلکم تتقون، او ایمان والے بندو، او ایمان والی بندیوں، تمہیں تھوڑی دیر بھوکا اور پیاسا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تمہیں اللہ سے ڈرنے کی پریکٹس کروائی جائے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے، حرام کھاتے ہوئے تم اللہ سے ڈر جاؤ، حرام سنتے ہوئے، حرام بولتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جاؤ، یہ اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں پیدا ہو جائے، اس لیے تھوڑی دیر تمہیں بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے۔ اور اس میں فائدہ اللہ کا کوئی نہیں، فائدہ تو ہمارا ہی ہے، ہماری صحت کے لیے بھی، ہماری تندرستی کے لیے بھی۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں کیا زبردست بات بیان فرماتے ہیں، او ایمان والے بندو، او ایمان والی بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم پر 6 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر 3 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ صرف تم پر چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دیکھو باقی اسلامی تاریخ کسی کو یاد نہیں رہتی، لیکن رمضان کی ہر تاریخ یاد رہتی ہے، آج پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، 5واں روزہ، یہ اسلامی تاریخ ہر مہینے کی ہمیں یاد نہیں رہتی، لیکن رمضان کی یہ تاریخ ہر یاد رہتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ہم چھوٹے بچوں سے بھی پوچھیں تو انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج کون سا روزہ ہے۔ تو جو چیز گنی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، 29 دن یا 30 دن کے روزے اللہ پاک نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرو گے جنت ملے گی، اور بھلائی کے کام کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا، جنت ملے تو 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ تو یہ روزہ بہت پاکیزہ عبادت